السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں قاری محمد بنیامین اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل روحانی نشریات۔ ناظرین، آج جو عمل لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اگر آپ کا نکاح ہوئے کئی مہینے گزر چکے ہیں یا کئی سال بیت چکے ہیں آپ کے نکاح کو، آپ کے گھر میں اولاد نہیں ہے، یا اولاد تو ہے لیکن صرف بیٹیاں ہیں، اللہ نے اولاد نرینہ سے، بیٹے کی نعمت سے آپ کو نہیں نوازا، تو یہ ہمارا عمل آپ کے لیے ہے۔ اگر آپ کے ہاں اولاد ہوتی ہی نہیں ہے، سرے سے اولاد ہو ہی نہیں رہی، یا ہو رہی ہے لیکن اولاد ہوتی ہے لیکن پیدائش کے بعد بچے فوت ہو جاتے ہیں، یا ہوتی ہیں تو صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، جب بیٹا آنے کا وقت آتا ہے تو حمل ساقط ہو جاتا ہے، آپ کا وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے، تو یہ ہمارا عمل آپ کے لیے ہے۔ ناظرین، جس گھر میں بچے نہ ہوں اس گھر میں رونقیں اور خوشیاں نہیں ہوتی۔ جہاں پر بچوں کی ہنستی مسکراتی شرارتیں نہ ہوں، ان کی آوازیں نہ ہوں، شور کی آوازیں نہ ہوں، وہاں پر رونقیں نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، کچھ لوگ تو اتنے بے حس ہوتے ہیں، اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں جو دلہن آئی ہے، اگر اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تو اس کو طعنے دیتے ہیں، اس کو پریشان کرتے ہیں کہ تیرے نصیبوں میں اولاد کہاں، یا اگر بیٹیاں اللہ ان کو دے رہا ہے تو ان کو طعنے دیے جاتے ہیں تیرے نصیبوں میں بیٹے کہاں۔ تو اس طرح گھروں میں آنے والی نئی نویلی دلہنوں کو پریشان کیا جاتا ہے، یہ ان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں۔ ایک باندی ماریہ قبطیہ ہیں، ان کے بطن سے اللہ رب العزت نے اولاد دی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی بطن سے اللہ رب العزت نے اولاد دی ہے۔ باقی آپ علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں ہیں، اللہ نے کسی کی ہاں بھی اولاد نہیں دی۔ تو اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، جب اللہ چاہے تو اپنے نبی کو اولاد نہ دے، جن کے لیے اللہ رب العزت نے سب کچھ بنایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بار بار نبی علیہ السلام سے دعاؤں کی فریاد کر رہی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے نا کہ اللہ ہمیں اولاد عطا فرما دے، اللہ ہمیں بیٹا دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اولاد نہیں دی، تو آپ علیہ السلام نے تو کبھی نہیں فرمایا کہ آپ کی طرف سے مجھے اولاد نہیں مل رہی۔ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا کہ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس کو چاہے میں بیٹیاں عطا کروں، اور یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہوں میں صرف بیٹے عطا کروں، جس کو چاہوں بیٹیاں عطا کروں، جس کو چاہے بیٹے عطا کروں، اور جس کو چاہوں میں بیٹیاں بھی عطا کروں اور بیٹے بھی عطا کروں، ذکرانا و اناثا، بیٹیاں بھی عطا کر دوں بیٹے بھی عطا کر دوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہوں میں کچھ بھی نہ دوں، انہ علیم قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ تو اللہ کی عطا ہے، جس کو چاہے اللہ بیٹیاں دے دے، بیٹے دے دے، جس کو چاہے صرف بیٹیاں دے، جس کو چاہے صرف بیٹے دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ تو مالک کی مرضی ہے، آپ کون ہوتے ہیں کسی کو طعنہ دینے والے۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت کے مقدس کلام میں بہت ہی تاثیر ہے، اور دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ آپ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں اور ساتھ میں اس عمل کو کریں، قرآن کی تاثیر، قرآن کی برکات اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ آج کا ہمارا عمل شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، جب نیا قمری مہینہ شروع ہو، نیا قمری مہینہ، چاند کی پہلی تاریخ ہو، چاند طلوع ہو، چاند کی پہلی تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد ایک اچھا سا سیب لے کے آپ اپنے سامنے رکھیں، نماز ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس دعا کو، اس عبارت کو آپ نے 900 مرتبہ پڑھنا ہے، 900 مرتبہ۔ حم الامر وجاء النصر، اس عبارت کو آپ نے 900 مرتبہ پڑھ کے اس سیب کے اوپر دم کر دینا ہے، اور اپنی نیت کو آپ نے
اپنے سامنے ضرور رکھنا ہے۔ اگر آپ کے ہاں اولاد ہوتی ہے لیکن فوت ہو جاتی ہے تو اولاد کی لمبی زندگی کی نیت لے کے آپ اس عمل کو کریں، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اے اللہ یہ جو میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اس عمل کی برکت سے جو میرے ہاں اولاد ہو رہی ہے، مولا کریم اس کو لمبی زندگی عطا فرما کے ہم اپنی زندگی میں ان کی خوشیاں دیکھ سکیں۔ اور اگر آپ کے ہاں اولاد ہوتی ہی نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما دے، اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما دے۔ یا اگر آپ کے ہاں صرف بیٹیاں ہو رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، تو اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اے اللہ ہمیں بیٹے کی نعمت سے نواز دے، اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ تو ناظرین آپ نے 900 مرتبہ حم الامر وجاء النصر پڑھ کے اس سیب کے اوپر دم کرنا ہے، اور سیب کو کاٹ کے آدھا شوہر کھا لے آدھا بیوی کھا لے۔ اس طرح چاند کی پہلی 9 تاریخوں میں 9 دن آپ نے یہ روزانہ عمل کرنا ہے۔ روزانہ مغرب کی نماز کے بعد ایک اچھا سا سیب لے کے اس پر دم کریں، دم کرنے کے بعد آدھا شوہر کھا لے آدھا بیوی کھا لے۔ اور ان 9 ایام میں آپ نے حقوق زوجیت بھی ادا کرنا ہے، اور اس عمل کی برکت سے جو اللہ رب العزت آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے گا، بیٹا عطا فرمائے گا، انشاءاللہ لمبی عمر والا، نیک صالح اور خوبصورت چاند جیسا حسین بیٹا ہوگا۔ آپ اس عمل کو ضرور آزمائیں، ضرور آزمائیں، اور آپ کو جو اس سے فائدہ حاصل ہو وہ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔